الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عزت و احترام کے لائق بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں آیتیں اور بہت سارے قصص جو مقصود تھے اللہ نے بیان فرمائے۔ پیارے بھائیو، اس دنیا میں کسی انسان کے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو انسان کی فطری یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس بچے کا نام بہت اچھا ہو، اور فطری یہ تمنا ہوتی ہے ایسا نام ہو کہ جو ہمارے محلے میں کسی نے رکھا نہ ہو یا ہمارے شہر میں کسی نے رکھا نہ ہو یا ہمارے خاندان میں وہ کسی کا نام نہ ہو۔ یہ انسان کی خواہش بھی ہے اور یہ فطری چیز ہے۔ ہم قرآن عظیم الشان کو دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قرآن کریم کہتا ہے اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، کہ ہم نے نام رکھا یحییٰ، لم نجعل لہ من قبل، اس سے پہلے یہ نام رکھا نہیں گیا۔ ہم احادیث یا قصص کو دیکھتے ہیں تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھ رہے تھے تو اس وقت نام محمد تجویز کیا گیا۔ احادیث میں آتا ہے کہ یہ نام آپ کے لیے رکھا گیا تھا، اس سے پہلے یہ نام کسی کا رکھا نہیں گیا، محمد۔ اور اللہ رب العزت نے بھی اپنی جانب منسوب کیا تو فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے جو نام ہے وہ بہت خوبصورت نام ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے جو نام ہیں بہت خوبصورت۔ اس کی خوبصورتی کا اندازہ اس سے ہی لگایا جا سکتا ہے، ایک جھلک، کہ جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ خوبصورت ہے، حسنہ۔ تو یہ فطری خواہش ہے کہ آدمی یہ نام رکھنا، اپنے گھر میں نام بچوں کا ایسا رکھنا چاہتا ہے جو عمدہ ہو۔ لیکن یہاں ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ آدمی نئے ناموں کی چکر میں ایسے ایسے نام رکھ لیتا ہے جس کا کوئی معنی نہیں نکلتا، جن کا کوئی مطلب نہیں نکلتا۔ کہیں دیکھ لیا، کسی کتاب میں پڑھ لیا، کسی نے گفتگو کی تو نیا ورڈ سن لیا، اچھا لگا رکھ لیا۔ اس سے سروکار نہیں کہ وہ کیا اللہ والوں کا نام ہے، کسی صحابی کا نام ہے، کیا انبیاء اور رسول نبیوں میں کسی کا نام ہے، یا پھر یہ دشمنان اسلام میں کسی کا نام ہے، یا یہ نام ہی نہیں ہے۔ آدمی کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، بس نیا ورڈ اسے چاہیے۔ یہ غلط ہے۔ فطری خواہش عمدہ نام ہو یہ اچھی چیز ہے، لیکن کوئی ورڈ مل گیا
اور اسے نام رکھ لیا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ناموں کو عمدگی کی طرف بہترین انداز میں دیکھنا چاہیے کہ نام کے معنی اچھے ہو، انبیاء کا نام ہو، صحابہ کا نام ہو، بزرگوں کی طرف نسبت ہو، یا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى جو اللہ رب العزت نے اپنی طرف منسوب کیے وہ نام، یا پھر احادیث میں اللہ تعالی کو دو نام بڑے پسند ہے جو احادیث میں بات ملتی ہے، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ ہم دیکھتے ہیں صحابہ کی زندگی کو، اکثر صحابہ کرام کے گھر میں حضرت عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود، تقریباً صحابہ کرام کے گھر میں نام عبداللہ ملتا ہے۔ اور گجرات کا ایک علاقہ جہاں جانا ہوا تھا تو میں نے دیکھا وہاں عجیب کہ جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے لوگ نام محمد رکھتے ہیں، اور ہر گھر میں بڑے بیٹے کا نام محمد ہے۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ شہر میں دوسرے لوگوں کے نام بھی ہے یا چھوٹا سا دیہات ہے اور ہر گھر میں محمد ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فائدے بھی ہیں، آپ اس میں محمد کے فائدوں کو سنیں یا پڑھیں اندازہ لگے گا، بے شمار فوائد اس نام کے ہیں۔ تو ہمیں نام عمدہ چننا چاہیے، لیکن جو سلیقہ، جو ترتیب ہے، ان ترتیب سے ناموں کا انتخاب ہو، یہ نہیں کہ بس نام ورڈ مل گیا تو نام رکھ لے۔ مجھے اصل بتانا جو ہے، اللہ نے اپنے نام بہت سارے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 99 نام، اس کے علاوہ بھی نام ہیں، کچھ نام ہیں جو ہمیں ملتے ہیں، کچھ نام ہیں جس کو اللہ نے بیان نہیں فرمایا۔ ان 100 ناموں میں اللہ کا ایک نام ذاتی ہے، بقیہ نام صفاتی۔ ذاتی اور صفاتی کا مطلب کیا ہے؟ ایک اللہ کا ذاتی نام ہے، بقیہ جو اللہ کے صفات ہے ان صفات سے اللہ کا نام ہے، جس کو اللہ نے بیان فرمایا قرآن کریم میں بھی، جس کو ذکر کیا گیا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ ذاتی نام اللہ کا دیکھیں کیسا ہے، اور جس طرح اللہ کو شرک پسند نہیں ہے، آپ جانتے ہیں اللہ نے اپنا نام انتخاب کیا تو نام میں بھی شرکت نہیں ہے۔ آپ اللہ کا نام قرآن عظیم الشان سے سنیں تو نام ملتا ہے اللہ نور السماوات والارض، پورا نام اللہ۔ آپ اس کے ٹکڑے کریں، ہم اپنے نام کے کچھ الفاظ، کچھ حروف یا ٹکڑے کرتے ہیں تو نام بگڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نام کے الفاظ کو اس کے ٹکڑے کریں یا حروف کو نکالیں، پہلا حرف الف ہے، آپ نکالیں تو بچتا ہے للہ ما فی السماوات والارض۔ للہ اللہ کا نام ہے، اور ایک لام اور نکال دیں، لہو ما فی السماوات والارض۔ لہو اللہ ہی کا نام ہے کہ اسی کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ اچھا، یہ اور لام بھی نکال دے، بقیہ ہو ضمیر باقی رکھیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ لفظ ہو کی ضمیر اللہ کی طرف کی گئی ہے، جس سے اللہ مراد ہے۔ تو اللہ کا نام بھی ایسا ہے، وہ شرکت کو پسند نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کا نام بہت برکتوں والا، ہر چیز سے پہلے اللہ کا نام، یہ مومن کی شان ہے۔ آپ دیکھیں، بچہ پیدا ہوا، سب سے پہلے اذان ایک کان میں اور دوسرے کان میں اقامت دی جاتی ہے، تو اللہ اکبر اللہ اکبر اذان شروع ہوتی ہے۔ اقامت دے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لفظ اللہ کے نام سے۔ اذان ہو تو اللہ کے نام سے۔ اچھا، اذان مکمل ہوتی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے نام پر۔ حدیث مبارکہ میں بات ملتی ہے، جب کسی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے،
اس بچے کو اگر اس کے ماں باپ پہلا ورڈ، پہلا لفظ اگر اللہ سکھا دیتے ہیں، ماں باپ کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہاں پر بھی اللہ کی عظمت کو بیان کیا گیا، نام کے اس کی برکت کو بیان کیا گیا۔ انسان کی موت ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ اس کی تمنا ہوتی ہے مومن کی کہ اس کی کلمے والی موت ہو، لا الہ الا اللہ، اللہ پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر بھی اللہ، ابتدا اس کی اللہ، اذان اس کے کان میں اللہ، اقامت اس کے کان میں اللہ، اذان مکمل ہوگی تو اللہ، اقامت مکمل ہوگی تو اللہ، وہ بولنا شروع کرے گا تو اللہ، وہ زندگی بھر ورد کرے گا تو اللہ، وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اللہ۔ اللہ کے نام کی یہی عظمت ہونی چاہیے۔ تلفظ، اللہ کے نام کا تلفظ آپ دیکھیں، جو عربی کو جاننے والے، قواعد کے جاننے والے ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، حرکات میں سب سے آسان زبر ہوتا ہے، جس کو علماء نے، ماہرین نے لکھا، یہ لفظ تخفیف کے ساتھ بولا جاتا ہے، جس میں زبر ہو۔ اللہ کے پورے ناموں پر زبر ہے، گویا بولنے میں بھی سب سے سہل آسان، بوڑھا بھی بولے، بچہ بھی بولے، عالم بھی بولے، جاہل بھی بولے، ان پڑھ بھی بولے، پڑھا لکھا بھی بولے، دیہاتی بھی بولے، شہری بھی بولے، گاؤں کا رہنے والا بھی بولے، جنگل میں زندگی گزارنے والا بھی بولے، ہر آدمی آسانی کے ساتھ اس مبارک نام کو لے، اللہ اللہ اللہ۔ اللہ کے نام کی عظمت۔ اللہ تعالی کے ذاتی اور صفاتی نام میں کیا فرق ہے؟ صفاتی نام تو میں نے بتایا، ذاتی نام قرآن عظیم الشان کہتا ہے تبارک الذی، وہ ذات برکتوں والی ہے، بیدہ الملک۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ بتانا چاہتے ہیں اللہ کی ذات برکتوں والی ہے، اللہ کا نام بھی برکتوں والا ہے۔ قرآن عظیم الشان کہتا ہے تبارک اسم ربک، اس رب کے نام سے جس کا نام برکتوں والا ہے۔ تو یہ میری یا کسی بزرگ کی یا کسی عالم دین کی بتائی ہوئی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی بات ہے۔ اللہ کا نام بے انتہا برکتوں والا، اللہ کی صفات بے انتہا برکتوں والی، اللہ کی ذات بے پناہ برکتوں والی۔ ہم دیکھتے ہیں جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں دعا سکھائی گئی، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اللہ کے نام سے۔ سواری پر سوار ہوتے ہیں، بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ کے نام سے جو برکتوں والا ہے۔ اس کی تھوڑی سی جھلک آپ کو بتاؤں، اللہ کے نام کی برکت کی جھلک۔ اللہ تعالی نے دو لفظ حضرت نوح علیہ السلام کو دیے۔ کتنے لفظ؟ جی، دو لفظ اللہ نے نوح علیہ السلام کو دیے۔ آپ نے واقعہ سنا حضرت نوح علیہ السلام کا جو مشہور ہے، بسم اللہ۔ اللہ نے دو لفظ نوح علیہ السلام کو دیے۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ نے اس دو لفظ کی وجہ سے اتنا عظیم طوفان، اللہ نے اس کی برکت سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارے پر لگا دیا۔ اگر کوئی مومن پوری آیت ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو بزرگوں نے فرمایا تو کیا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی آدمی
اگر پوری آیت اللہ کے نام کی جو برکتوں والی ہے پڑھ لے تو کیا کل قیامت کے دن آخرت میں نجات کی کشتی اللہ کنارے پر نہیں لگائیں گے؟ یقیناً لگائیں گے۔ اللہ کے نام کی یہی برکت ہے۔ زندگی بھر ہمیں اللہ اللہ کا ورد کرنا چاہیے، بسم اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، سوتے وقت ہو، سواری پر ہو، کھاتے وقت ہو۔ اس کے علاوہ جو ضروریات ہیں اس میں اللہ کے نام کا اہتمام ضرور ایک مومن کی شان ہے کہ وہ کرے۔ روایتوں میں بات ملتی ہے جتنی کتابیں آسمانی آئی ہیں ان تمام کتابوں کا خلاصہ قرآن کریم میں موجود ہے، اور تمام قرآن کریم کا خلاصہ سورہ بقرہ میں موجود ہے، اور سورہ بقرہ کا تمام سورہ بقرہ کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے، اور سورہ فاتحہ تمام سورت کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے، اور تمام پوری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ ابتدائی حرف با میں موجود ہے۔ علماء نے لکھا با کے معنی آتے ہیں جوڑنا، یہ با گویا مخلوق کو اللہ سے جوڑنے کا کام، سبحان اللہ۔ اور بسم اللہ کی ابتدا میں یہ با ہے، اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں آئے۔ لفظ اللہ کتنا قیمتی ہے، اس حدیث مبارکہ سے آپ اندازہ لگائیں کہ تمام زمین و آسمان کو یہ ایک سنبھالا ہوا ہے۔ وہ کیسے؟ حدیث میں بات ملتی ہے اس روئے زمین پر ایک مومن بھی اللہ اللہ بولنے والا رہے گا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ سمجھ میں آیا کہ پوری روئے زمین و آسمان جو رکا ہوا ہے ایک لفظ اللہ کی برکت کی وجہ سے ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ اتنا برکتوں والا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکنے والا فرشتہ ہے، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ جب تک روئے زمین پر اللہ اللہ بولنے والا موجود ہے اس وقت تک سور پھونکنے کی انہیں اجازت نہیں ہے۔ اچھا، کب سور پھونکیں گے؟ روایتوں میں بات ملتی ہے جب اس دنیا میں بسنے والا آخری انسان جو اللہ بولنے والا ہوگا، جب وہ آخری مرتبہ اللہ بولے گا اس کے بعد 40 سال تک فرشتہ انتظار کرے گا۔ جب 40 سال مکمل ہو جائیں گے تب وہ فرشتہ سور پھونکنا شروع کرے گا۔ ایک اللہ کے لفظ اللہ کے بولنے کی یہ برکت ہے، 40 سال تک اس کی برکت باقی رہے گی، سبحان اللہ۔ اللہ کے نام کی بہت برکتیں ہیں۔ آپ دیکھیں، مومن نکاح کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اللہ کا نام لیتا ہے، ایک عام مرد ایک عام عورت صرف اللہ کے نام کی وجہ سے آپس میں حلال ہو جاتے ہیں، آپس میں میاں بیوی بن جاتے ہیں، آپس میں رشتہ ازدواج بن جاتا ہے، اور کل تک جو دونوں خاندان الگ الگ تھے آج دونوں خاندان جڑ جاتے ہیں صرف اللہ کے نام کی برکت سے۔ آپ دیکھیں احادیث کے اندر جانور اگر مر جاتا ہے، اللہ کا نام اس پر نہیں لیا گیا، حکم نہیں ہے کہ اس جانور کو ہم کھائیں، وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے اوپر اللہ کا نام لیا جاتا ہے
وہ جانور انسان کے لیے حلال ہو جاتا ہے، چاہے وہ بکری ہو، مرغی ہو یا کوئی اور حلال جانور ہو۔ جب حلال جانور پر جس کو اللہ نے کھانے کی اجازت دی ہے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ مومنین کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نام کی برکت ہے۔ اللہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ رب العزت نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر اللہ نے فرمایا کہ میرا نام لیا جائے گا تو میں اس میں برکت ڈال دوں گا، اور ہم جگہ جگہ اس کو دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں۔ شیطان کے بارے میں ذرا سنیں، شیطان کے بارے میں آتا ہے 3 مرتبہ شیطان بہت زیادہ رویا ہے۔ ان 3 موقعوں پر سب سے پہلا جو موقع تھا کہ اس کو جس وقت کہا گیا فخرج منہا فإنک رجیم، کہ اللہ نے فرمایا تھا نکل جا، تو رجیم ہے، میرے دربار سے نکل جا، اور اس وقت سب سے زیادہ رویا تھا۔ اور دوسرا جو موقع ملتا ہے شیطان جو سب سے زیادہ رویا ہے وہ ہے کہ جس وقت ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور تیسرا موقع ملتا ہے کہ جس وقت سورہ فاتحہ نازل ہوئی، سورہ فاتحہ کو اتارا گیا، شیطان بہت زیادہ رویا۔ میں نے جیسے کہ بتایا سورہ فاتحہ میں اللہ نے تمام قرآن عظیم الشان کے خلاصے کو رکھ دیا ہے، اتنی برکتوں والی یہ سورت ہے۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 19 حروف ہیں، اور جہنم کے اوپر اللہ نے جو فرشتے متعین کیے وہ بھی 19 ہیں۔ بات ملتی ہے جو بندہ کثرت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اللہ اس کو محفوظ فرما لیں گے۔ اللہ کرے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں، اور جہنم کے اوپر جو اللہ نے فرشتے متعین کیے وہ 19 ہے۔ لفظ اللہ کے پڑھنے میں یوں تو سینکڑوں فوائد ہیں۔ ایک علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، اگر وقت رہا تو میں سناؤں گا ضرور۔ سورہ مجادلہ ایک سورت ہے قرآن کریم کی، آپ اس سورت کے بارے میں چند الفاظ سنیں، سورہ مجادلہ، اور پھر اندازہ لگائیں کہ یہ نام کتنی برکتوں والا ہے اللہ کے نزدیک بھی، اور اللہ نے اس کو بیان بھی فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک تبارک اسم ربک، کہ سورہ مجادلہ میں آپ سورت کو پڑھیں یا قرآن عظیم الشان کو کھول کر دیکھیں، ہر آیت میں اللہ نے اپنا نام لیا ہے، ہر آیت میں، ہر آیت میں اللہ اللہ، کسی آیت میں 2 مرتبہ اللہ کا نام ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، 2 مرتبہ اللہ نے نام لیا ہے اپنا۔ بعض جگہوں پر بعض آیتوں میں اللہ نے 3 مرتبہ لفظ اللہ کا استعمال فرمایا۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، 3 مرتبہ۔ بعض جگہ اللہ نے لفظ اللہ کو 4 مرتبہ استعمال فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات
वलाकिन इख्तलफू फमिनहुम मन आमन वमिनहुम मन कफर वलौ शा अल्लाह। तीसरी मर्तबा वलौ शा अल्लाहु मक़ततलू वलाकिन अल्लाह यफ़अलु मा युरीद। पूरी आयत में 4 मर्तबा अल्लाह ने लफ्ज़ अल्लाह को जिक्र फरमाया। इससे बढ़कर अल्लाह ने 5 मर्तबा एक ही आयत में वमिनन्नासि मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाह, एक मर्तबा अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, दूसरी मर्तबा वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, तीसरी मर्तबा वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वत लिल्लाह, चौथी मर्तबा अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, पांचवी मर्तबा। मुझे बताना मकसूद ये है, अल्लाह का नाम इतना बरकतों वाला है। एक तो पूरी सूरत में अल्लाह ने हर आयत में अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह को इस्तेमाल फरमाया, किसी आयत में 2 मर्तबा, किसी आयत में 3 मर्तबा, किसी आयत में 4 और 5 मर्तबा अल्लाह ने जिक्र फरमाया। इसमें आज़म के बारे में आप जानते हैं कि इसमें आज़म अल्लाह के नामों में एक नाम है। जब बंदा उस नाम को लेकर दुआ करता है तो 100% उसकी दुआएं कबूल होती है। आदमी तलाश में होता है आखिर वो कौन सा नाम है कि दुआ 100% कबूल हो। उलमा ने बहुत सारी रिवायतें नकल की, लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि वो लफ्ज़ अल्लाह है, इस नाम को लेकर अगर दुआ की जाती है तो दुआ ज़रूर कबूल होती है। बाज़ हज़रात ने आयतुल कुर्सी का जिक्र किया, बाज़ हज़रात ने अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम जो दूसरी जगहों पर है, बाज़ हज़रात ने अलग अलग आयतें नकल की, लेकिन जब खुलासा देखते हैं तो हर जगह अल्लाह अल्लाह का जिक्र मिलता है, चाहे वो दूसरी आयतें हों। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि इसमें आज़म वो लफ्ज़ अल्लाह है। कोई बंदा जब इसमें आज़म के ज़रिए से अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल फरमाते हैं। लफ्ज़ अल्लाह की तासीर भी है कि मिसाल आपको बताऊं कि दुआएं कैसे कबूल होती है। अल्फाज भी असर रखते हैं। आप ये बोलें कि मैं दुआ तो करता हूं अल्लाह का नाम लेकर, दुआएं कबूल नहीं होती। मेरे भाइयों, नाम तो वही है, नाम तो वही है, नाम में कोई फर्क नहीं है। लेकिन जरा मिसाल सुने, कोई बच्चा स्कूल से जा रहा है और हमें उस स्कूल से कोई ताल्लुक नहीं, या हम उस स्कूल के एक आम मुलाजिम हैं, चपरासी हैं। अगर हम कहें मैंने तुम्हें स्कूल से निकाल दिया, चलो, वो बच्चा आपकी बात पर कान नहीं धरेगा, आपकी बात पर तवज्जो नहीं देगा। लेकिन उसी बच्चे को अगर उस स्कूल के प्रिंसिपल ये कह दे हमने तुमको स्कूल से निकाल दिया है, असर होगा। बात वही है, बात वही है, अल्फाज वही हैं, बोलने वाले बदल गए। चुनांचे वाकयात इसके लिखे हुए हैं। अल्लाह के नाम को लेने की वजह से दिलों को सुकून, तस्कीन भी मिलती है। मैं मिसालें इसलिए छोड़ रहा हूं कि वक्त कम है, बहरहाल एक आध मिसाल हमारे समझने के लिए काफी है। अल्लाह के नामों को लेने से दिलों को तस्कीन मिलती है। अल्लाह ने खुद फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से, न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। शायर कहता है कितनी तस्कीन है वाबस्ता तेरे नाम के साथ, कितनी तस्कीन है वाबस्ता तेरे नाम के साथ, नींद कांटों पर भी आ जाती है आराम के साथ। यकीनन अल्लाह के नाम की यही खूबी है। अल्लाह के नाम की बेपनाह बरकतें हैं। एक फलासफी अबू अली सीना बहुत माहिर हैं,
फलसफों को जानने वाले जानते हैं, एक मरतबा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि अलैह की मजलिस में आया। तो जिस तरह हमारी ये मजलिस है, वहाँ मजलिस चल रही थी और हजरत अल्लाह के नाम की बरकतों को बता रहे थे। अल्लाह का नाम लो, ये फ़ायदा है, ये बरकतें हैं, ये बरकतें हैं। उसने पूरा बयान सुना और सुनने के बाद उसने कहा, जब बात मुकम्मल हुई तो उसने कहा, हजरत जब से मैं चूँकि ये फ़लसफ़ी था और फ़लसफ़ी लोग मानते नहीं हैं आमतौर से, वो दुनिया की तरफ उनका दिमाग होता है, अशिया की तरफ वो मुतवज्जे होते हैं। तो उसने कहा, मैं जब से सुन रहा हूं अल्लाह के नाम से ये होगा, ये होगा, ये होगा, और कैसे होगा? तो हजरत ने फरमाया, ए खर तू छेदानी, ये फारसी जुमला है, ए गधे, ए गधे तू क्या जाने अल्लाह के नाम की बरकत। और जैसे ही उसने सुना कि इतनी भरी मजलिस में मुझे गधा कह दिया गया और मुझे ये कह दिया गया कि तू क्या जानता है अल्लाह के नाम की बरकत, चेहरा मुतगय्यर हो गया और चेहरा बदल गया। इतने लोगों के सामने मेरी इंसल्ट हो गई। तो हजरत ने फरमाया, अगर लफ्ज़े गधे में इतना असर है कि तुम्हारा चेहरा बदल जाता है, तुम्हें गुस्सा भी आ जाता है, तुम्हारी बॉडी में तगय्युर हो जाता है, गधे के अंदर ये तासीर है, लफ्ज़े गधे के अंदर, तो क्या अल्लाह का नाम लेने से तगय्युर नहीं होगा? यकीनन होगा। एक इंसान को लफ्ज़े गधे के इस्तेमाल से इतना फर्क आ सकता है, वो गुस्सा भी हो गया, उसकी बॉडी भी मुतगय्यर हो गई, चेहरा भी उसका बदल गया, तो क्या अल्लाह के नाम में तासीर नहीं है? यकीनन बहुत तासीर है। अल्लाह का नाम आप देखें, एक आदमी को बहुत ज्यादा भूख है, उसके सामने बिरयानी का तस्करा कर दें, उसके चेहरे पर थोड़ी सी खुशी, किसी मीठे का तस्करा कर दें, किसी खट्टी चीज का तस्करा कर दें, जुबान पर पानी आएगा। मां के सामने उसके बेटे का तस्करा कर दें, मां बैठी है, बेटा भूख की हालत में मां को पुकारे, मां फौरन उठ जाती है। अल्फाज ही है ना। बच्चे ने क्या कहा? बच्चे ने तो सिर्फ इतना कहा, अम्मी भूख की वजह से मैं पागल हो रहा हूं, और ये अल्फाज थे, ये कोई चीज तो नहीं थी। बेटे की जुबान से अल्फाज निकले, अल्फाज का इतना असर कि मां बेचैन हो गई, और रात की तन्हाई में, रात की तारीकी में मां उठ गई और बच्चे के लिए खाने का इंतजाम। ये अल्फाज ही का तो असर है।